ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سید طاہر علی کے ساتھ گردن توڑ بخار کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے گردن توڑ بخار کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے تذکرہ کیا تھا ویکسینز کا. ویکسینز کے حوالے سے ان ویکسینز کو کافی اہمیت دی جاتی ہے جب بات ہوتی ہے عمرے اور حج کی. کیا وجہ ہے؟ اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو ویکسین لگانے پر، ویکسین کی صرف پرچی بنوانے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس طرح کے اقدامات کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو باقاعدہ ریکمنڈیشن ہے کہ جو بھی لوگ حج اور عمرے کے لیے آئیں وہ ویکسین لگا کر آئیں، اور اس کے لیے بڑا اسٹرکٹ ان کا وہ ہے کہ وہ چیک بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ویکسین لگانے کے مقابلے میں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ پرچہ لینے میں زیادہ عافیت سمجھتے ہیں. اس بات کے دو پہلو ہیں جسے اس طرح میں کم از کم اس طرح سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی اتنے بڑے نیک کام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کے سٹارٹ کو ایک جھوٹ سے نہ کریں. بالکل. جب ایک قانون ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اولی الامر منکم میں جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کا ماننا بھی ضروری ہے. اور پروفیسر مفتی رفیع عثمانی صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ٹریفک سگنل جو ہے یہ بھی اولی الامر منکم میں آتا ہے، اور اس کی بھی پابندی ہم پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے زمرے میں آتی ہے. تو ایک ریکمنڈیشن ہے. ایک حکومت جو بھی انتظام کر رہی ہے، بہت عمدہ انتظام کرتے ہیں، وہ ایک کام کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، تو ایک تو اس کو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا ایک صحت پلین ڈاکٹر کی حیثیت سے میں بڑا اسٹرکٹلی لوگوں کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ ویکسین لگا لیں. جانے سے ہفتے 10 دن پہلے لگا لیں، تاکہ اگر 1-2 دن بخار ہو تو وہ آپ کی ٹریولنگ کو انٹرفیئر نہ کرے اور آپ سکون سے ٹریول کر سکیں. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں. ہم جاتے ہیں لوگ تو سعودی عربیہ میں جانے کے بعد پرابلمس ہوتی ہیں، آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اور ایک ابھی سنگاپور میں انہوں نے اسٹڈی کی ہے، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو جب وہ واپس آتے ہیں تو اس میں کیریئر ریٹ از ویری ہائی، کہ وہ وہاں سے مریض اپنے ساتھ جرثومے میں لے آتے ہیں، جس سے وہ اپنے گھر والوں کو جب ان میں واپس آتے ہیں تو ان کو بیماری دے سکتے ہیں. تو اس لیے آپ یعنی وہ صرف ان کے لیے مہلک نہیں ہوتا بلکہ ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی ہوتا مہلک ہے. ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں، اور حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر آپ وہاں گئے اور آپ کی وجہ سے دوسروں میں بیماری پھیلے گی تو پھر وہ حقوق العباد کا ایک پہلو بھی آ جاتا ہے. تو ہر طرف سے سوائے اس کے کہ ایک ہی جواب آتا ہے، کسی بھی اینگل سے آپ اسے دیکھیں، زاویہ کوئی بھی رکھیں، تصویر ایک ہی ہے کہ اگر ایک ہے چیز اور ایک پاسبل ہے تو آپ کو ویکسینیشن کرا کے جانا چاہیے. اور یہ اب جو میں نے جو کوکل کی ویکسین ہے یہ اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہے، چند ہزار روپوں میں لگ جاتی ہے. اگین اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی مستند ویکسین سینٹر سے لگائیں، اور کوئی بھی دوا استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پہ لاہور میں جو ہوا اس کے بعد یہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹ اور جس کمپنی نے اسے بنایا ہے اس کے بارے میں ذرا سی تفصیل دیکھ لیں کہ وہ ایک مستند کمپنی ہے، اس پہ ایکسپائری ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے، مینوفیکچرنگ ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے. اور اتنا عام ہمارے یہاں جو لوگ ہیں یہ اتنا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے آپ بہت عزت سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ویکسین مجھے اس کا ڈبہ دے دیں، اور ہر ڈبے پہ لکھیے. یاد رکھیے ہر وہ ڈبہ جس پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایکسپائرڈ ہے. یہ WHO کا کرائٹیریا ہے، ہر وہ ڈبہ جس پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے وہ ایکسپائر ہے. تو اس نہ احتیاط کر لیں، ایک ویکسین لگوا لیں اور اس کے بعد خیر سے چلے جائیں، تو آپ بھی صحت مند رہیں گے، آپ کو بھی مسائل نہیں ہوں گے، وہاں پر آپ کی وجہ سے دوسروں کو مسائل نہیں ہوں گے جب آپ واپس آئیں گے. اور آپ جھوٹ بولنے سے بھی بچ اور جائیں آپ جھوٹ بولنے سے بچیں. اور مطلب آپ شروعات جب آپ کر رہے ہیں ایک مقدس کام کی اور وہ ایک جھوٹ سے کر رہے ہیں، اس سے بھی اس کا کوئی بظاہر کوئی ایڈوانٹیج نظر نہیں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں گے؟ میں 2 باتیں چھوٹی سی انلائٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1 کہ اگر آپ اپنے کسی بچے میں اس طرح کی علامات دیکھیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں تو اس کو فوری طور پہ کسی بڑے اسپتال لے جائیں، اس لیے کہ اس میں وقت کی تیزی کہ آپ نے 2 گھنٹے ضائع کیے یا 2 گھنٹے پہلے پہنچ گئے. اور میں اکثر اپنے ریزیڈنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا بچہ اگر ER آ جائے اور اسے ایمرجنسی روم آ جائے اور اسے دیکھ لیا جائے اور اسے واپس گھر بھیجی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا بیمار بچہ گھر میں بیٹھا رہے. اور جو مثال میں دیتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ مری جاتے ہیں تو ایک طرف کھائی ہوتی ہے اور ایک طرف پہاڑ ہوتا ہے، تو آپ کھائی کی طرف گاڑی نہیں چلاتے ہیں بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آدھا فٹ پہاڑ کی طرف رہو کہ آپ کھائی میں نہ گریں. اسے انگریزی میں یا میڈیکل ٹرم میں ہم لوگ کہتے ہیں ایرر آن دا سائڈ آف سیفٹی. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی علامات آ رہی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے مالج سے مشورہ کر لیں اور اس کے مشورے سے پھر آگے چلیں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی ہیں.
بہت شکریہ ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ اگر بچے کے اندر کوئی ایسی علامات آ رہی ہوں جو کہ اشارہ کرتی ہوں گردن توڑ بخار کی طرف، یعنی گردن کا اکڑنا، مسلسل بخار کا رہنا، بچے کا مسلسل روتے رہنا، اور اس کے علاوہ روشنی سے بچے کا پریشان ہونا یا بہت زیادہ بچے کا لاغر ہو جانا، ایسے میں بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جلد سے جلد بچے کو لے جائیں، کیونکہ بچے کی صحت اور زندگی میں اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وقت کو ضائع کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بھی والدین جان بوجھ کر اپنے اولاد کا نقصان نہیں چاہتے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بیشتر ممالک میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں کا رول ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی ویکسینیشن کروا کے آئیں۔ وہ آپ کے اپنے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، تاکہ آپ جب وہاں پہ جائیں تو وہاں سے کوئی ایک ایسی بیماری واپس لے کر نہ آئیں، یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کی مدافعت آپ کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک ایسا خطہ جہاں پر لوگ رہتے ہوں اور وہاں پر کوئی بیماری پائی جاتی ہو تو ان میں سے بیشتر لوگوں کے اندر اس کے خلاف مدافعت ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے ہلکے پھلکے ایکسپوجر کے ساتھ۔ لیکن وہاں پر جب کوئی ایسا انسان کہیں باہر سے آتا ہے جو کبھی بھی اس بیماری کے ساتھ تعلق میں نہیں رہا، تو بہت حد تک امکانات ہوتے ہیں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں پر پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں، یا خدا نخواستہ معاملہ زندگی اور موت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں کوشش کیا کیجیے کہ جو بھی ایڈوائسز ہوں یا جیسے ویکسینیشن کے عمل کے بارے میں بات ہو تو وہ آپ پورا کریں، تاکہ قانونی طور پر بھی آپ سیف رہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی صحت کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔